اہل علم، اہل معرفت اور مقربین نے اختیار کیے ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہم اس موقع پر کریں گے۔ آج کی اس نشست میں سورہ الدخان جو سورت نمبر 44 ہے، ہم نے اس کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ یہ وہ اشارات ہیں، یہ وہ ایبریویشنز ہیں، یہ وہ مخففات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مابین اسرار اور رازوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے حقیقی معنی اللہ اور اس کی عطا سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے امر و اذن الہی سے جس کو جتنا چاہا بتا دیا اور بتایا ہوگا، مگر عمومی طور پر قرآن مجید میں یہ جتنے ایسے حروف آتے ہیں، ان کا متعین معنی کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، سو ان کو اسی صورت میں پڑھا جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی ہے الف لام میم، تو اس کا معنی کوئی نہیں کیا جاتا ترجمے میں۔ اسی طرح یہ سورہ الدخان، اس کی ابتدا بھی 2 حروف سے ہوئی ہے، ہا اور میم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، فرمایا والکتاب المبین، اور اس روشن کتاب کی قسم، یعنی قرآن کی قسم۔ صاحب کلام اپنے کلام کے مجموعے کی قسم کھا رہا ہے، حالانکہ وہ قسم کی حاجت سے بے نیاز ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اپنی بات کی صداقت کو، حقانیت کو ظاہر اور ثابت کرنے کے لیے۔ جب کوئی ہماری بات پر شک ہونے کا امکان ہو تو ہم قسم کھاتے ہیں، یا اگر شک نہ بھی ہو تو اپنی بات کی پختگی کو، اس کے وزن کو ظاہر کرنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں۔ اللہ اس حاجت سے بے نیاز ہے۔ وہ جب قسم کھاتا ہے تو نہ اپنی ضرورت کے لیے، یعنی اپنے کلام میں کوئی وزن پیدا کرنے کے لیے، اور نہ ہی کسی شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے۔ اس کا کلام ہر شک و شبہ سے بالا تر اور پاک ہے۔ اس لیے اس نے سورہ بقرہ میں حروف مقطعات کے بعد پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو وہ جب قسم کھاتا ہے تو اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے نہیں، وہ بالعموم قسم اپنے لیے نہیں، کسی اور کے لیے کھاتا ہے، کسی اور کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، کسی اور کی عظمت کو آشکار کرنے کے لیے، کسی اور کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ قسم کھاتا ہے۔ اس موقع پر اس نے اپنے کلام کے اس مجموعے کو جو اس نے دنیا میں نازل کیا اور اتارا، اس کی عظمت کو ظاہر کیا، فرمایا والکتاب المبین۔ ذرا دیکھو یہ کتاب کتنی عظمت و اہمیت کی حامل ہے کہ کلام میرا ہے، مگر میں رب ہو کر اور اس کا نازل کرنے والا ہو کر اور صاحب کلام ہو کر اس کی قسم کھا رہا۔ تو اس قرآن کی عظمت کو آشکار کیا۔ تو یہ قسم کھا کر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، مبارک رات میں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید کے ان بڑے منفرد اور اچھوتے مقامات میں سے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے صرف ڈر سنانے کی صفت کا یا اس کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ عمومی طور پر اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ وہ تبشیر و انذار، یعنی بشارت و خوشخبری اور اس کے ساتھ ساتھ ڈر سنانا، اس کو اکٹھا بیان کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی پھر بشارت کا ذکر ہمیشہ
پہلے کیا جاتا ہے بالعموم، مگر یہاں پر صرف ایک شے کا بیان کیا، فرمایا انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ پھر فرمایا آیت نمبر 4 میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، اس کو نمایاں کر دیا جاتا ہے، اس میں تفریق کر دی جاتی ہے۔ یہ اس کا اشارہ بہت سارے اور کثیر مفسرین نے بتایا کہ وہ لیلہ مبارکہ جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے وہ نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15 شعبان کی، جو جسے شب برات کے عنوان سے بھی ہم جانتے ہیں۔ سو اس رات میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندوں کے امور جو ہیں مخلوق کے، وہ کارکنان قضاء و قدر کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ جو جو فرشتہ، جو جو فرد جس جس کام کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہے، اسے اگلے پورے 1 سال کے دورانیے کے امور سونپ دیے جاتے ہیں، سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ کس نے دنیا میں آنا ہے اور کس نے دنیا سے جانا ہے، اور دیگر سارے امور جن کو آپ تقدیر کے ساتھ منسلک کرتے ہیں کہ یہ امر تقدیر میں ہے، گویا کتاب تقدیر میں سے اس اگلے سال کا پورا صفحہ وہ متعلقہ افراد، ملائکہ، فرشتے اور عالم امر کے جو افراد ہیں جنہوں نے ان اوامر الہی کی تنفیذ کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اور اس کے فیصلے اللہ رب العزت کے وہ مخلوق میں ظاہر کرنے ہوتے ہیں، ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ وہ پھر سارا سال اس کے مطابق اپنے امور سر انجام دیتے رہتے ہیں، اپنے فرائض۔ یہ گویا سمجھنے کے لیے مجازن یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ گویا اللہ رب العزت کی طرف سے اگلے پورے سال کے لیے مخلوق کا بجٹ جو ہے وہ اعلان کر دیا جاتا ہے، اور جس جس محکمے کا ہے اس کے سپرد جو جو بات کرنی ہوتی ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ جیسے آپ کرتے ہیں، ایلوکیٹ کرتے ہیں چیزیں، فنڈز ایلوکیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے جو حدود ہیں ان کا تعین کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت یہ ساری چیزیں متعلقہ افراد کے سپرد کر دیتے ہیں، کس کا رزق کتنا ہے، کس کے لیے کیا۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کبھی بھی کہ وہ جو کچھ اللہ رب العزت نے کسی کے لیے، خواہ وہ فرد ہے، قوم ہے، طبقہ ہے، زمانہ ہے، اس کے لیے جو کچھ مقدر کیا اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ بات قطعاً نہیں ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں، اس لیے کہ یہ فیصلے کرنے والا بھی اللہ ہے، وہ جس کے لیے جب چاہے اپنے فیصلوں کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اگر خود کوئی فیصلہ فرمایا ہے تو وہ خود بھی اس فیصلے کا پابند نہیں ہو گیا، وہ جس کے لیے چاہے اس میں تبدیلی پیدا کرے۔ فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، وہ جس کے لیے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جو لکھا ہوا ہو، اور جس کے لیے چاہتا ہے جو نہیں لکھا ہوا وہ لکھ دیتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، وہ جو اصل کتاب ہے وہ اسی کے پاس ہے، یعنی مالک وہی ہے، وہ جب جو چاہے لکھے اور جو چاہے مٹا دے، کسی کے لیے اپنے فیصلوں میں تبدیلی کر دے، یہی اس کے قادر مطلق ہونے کا معنی ہے۔ وہ جو تحریر لکھ دی، اس تحریر کا بھی اپنی لکھی ہوئی یا اپنے کیے ہوئے فیصلے کی تحریر بصورت تقدیر، اس کا بھی پابند نہیں ہے، وہ مالک ہے اور ہر ایک پابندی سے بے نیاز ہے۔ یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، اشکال آتا ہے کہ اچھا جب سارا کچھ اللہ رب العزت نے لکھ کر سپرد کر دیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی کاوش، کوشش، کوئی عمل وہ تو پھر بے نتیجہ ہوا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جو کچھ لکھتا ہے وہ اپنے اس حقیقی علم کی بنا پر لکھتا ہے جو ہمارے لیے بہتری کے فیصلے پر مبنی ہوتا ہے۔ مگر دو چیزیں آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تقدیر کو ٹال دیتی ہیں، بدل دیتی ہیں، تحریر کو بدل دیتی ہیں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟
اللہ کی بارگاہ میں دعا اور صدقہ۔ دعا اور صدقہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر کو بدل دیتی ہیں، ٹال دیتی ہیں، اور وہ جس کے لیے جب چاہے تقدیر بدلے، مگر پھر ایسا ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر اپنی خاص شفقتوں، عنایتوں، ان کے خاص محل بنائے ہیں۔ محل مثلا 24 گھنٹے میں ہر لمحے میں خدا وہی ہے، اسی کو پکارا جائے گا، وہی آپ کا خالق و مالک ہے، رازق ہے۔ مگر وہ فرماتا ہے پھر رات کے پچھلے پہر جو تہائی آخری حصہ ہوتا ہے، اس میں پھر رب ذوالجلال اپنی خاص شان کریمی کے ساتھ اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اپنی شان کے لائق اپنے بندوں کو اپنی لسان قدرت سے اور اپنی زبان رحمت سے اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے طلب کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ کوئی رزق میں وسعت مانگے، کوئی بیماری سے شفا مانگے، کوئی میرے غضب سے پناہ مانگے، کوئی مجھ سے کوئی شے طلب کرے اور میں اس کی طلب کو پورا کر دوں، یہ ہر روز رات کے آخری تہائی میں اس میں اللہ رب العزت کا معمول مبارک ہے۔ پھر جب شب جمعہ آتی ہے، شب جمعہ، تو پوری رات اس کی طرف سے بندوں کے لیے گویا یہ باب رحمت خاص طور پر کھول دیا جاتا ہے۔ فرمایا جو کچھ ہر روز رات کے پچھلے پہر آخری حصے میں تمہارے ساتھ معاملہ کرم کرتا ہوں، اب شب جمعہ آ گئی، یہ جو گزری ہے شب گزشتہ، اس شب میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے رب ہو کر اسی طرح پکارتا رہتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ کا ہمیشہ طریق اور دستور یہ رہا ہے کہ وہ شب زندہ دار رہے، شب زندہ دار، راتوں کو جاگے بغیر نہ نور معرفت ملتا ہے، نہ اس کی قربت ملتی ہے، نہ دوریاں ختم ہوتی ہیں، نہ فاصلے مٹتے ہیں، نہ حجابات اٹھتے ہیں، اور نہ اللہ رب العزت کی اس رحمت خاص کا حصہ نصیب ہوتا ہے جس کے لیے راتوں کا اٹھنا شرط لازم ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ سحر کے وقت کی آہ کے بغیر، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے بغیر، روئے بغیر، رکت کے بغیر کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ جو چاہے کہ اس کے لیے خاص رحمت اور کرم نوازی کے دروازے کھلیں، وہ رات کے پچھلے پہر کا اٹھنا اپنا معمول بنا لے، اس لیے کہ اس وقت کا جاگنا وہ صرف اہل محبت کو نصیب ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا ہمیشہ معمول تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر رات کو، ایک دفعہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے حضور کا جو بستر تھا اس کو ڈبل کر دیا، یعنی اس کی تہ دوہری کر دی، تو ظاہر ہے کہ اس سے وہ ذرا تھک ہو گیا، زیادہ موٹا، آرام دہ ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک دیر سے کھلی تو فرمایا عائشہ آج کیا بچھایا تھا بستر میں کہ آج جسم زیادہ دیر بستر پر پڑا رہا، زیادہ دیر سے آنکھ کھلی؟ یا رسول اللہ میں نے اس کو دوہرا کر دیا تھا آپ کے آرام کی خاطر۔ فرمایا نہیں، ایسا نہ کیا کرو، ویسے ہی رہنے دیا کرو، مجھے آرام کرنے سے کہیں زیادہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مزہ آتا، لطف آتا ہے، لذت آتی ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا۔ صحابہ اکرام، پھر ہر دور میں جو اولیاء، صوفیاء، صلحاء، انہوں نے اس کو ہمیشہ اپنا معمول بنایا۔ کوئی شخص اس راتوں، ہر روز کا نہ صحیح، ہفتے بعد صحیح، کسی کا مہینے بعد صحیح، اپنے اپنے معمولات ہوتے ہیں، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، مگر اس راہ سے گزرے بغیر اس کی قربت کی منزل نصیب نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ اپنے فرض کی ادائیگی ہے۔ پھر جو جتنا زیادہ اضافہ کرتا ہے اس کے لیے اتنے زیادہ کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ
فتہجد بہی نافلۃ لک، میرے حبیب رات کے وقت میں ایک اضافی نماز، یہ نفل جو ہے اس کو اضافے کو کہتے ہیں، ایک اضافی نماز پڑھا کریں، اور وہ نماز ہے نماز تہجد۔ اس آیت کے اترنے کے بعد آقا علیہ السلام کے لیے ذاتی شخصی طور پر نماز تہجد بھی واجب کا درجہ رکھتی تھی۔ سو آقا علیہ السلام اس کے لیے اس کا التزام کرتے، اس کے لیے اٹھتے، تو فرمایا رات کو ایک اضافی نماز تہجد کو اپنائیں اور اختیار کریں، اور اس کا صلہ کیا ہے آپ اندازہ کر لیں۔ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ جو آپ اضافی نفل نماز تہجد پڑھیں گے، اس کے صلے میں اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور مقام محمود، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، میں صرف دونوں طرف کا ایک ایک پہلو، وہ مقام محمود وہ ہے کہ اولین و آخرین میں فقط ایک فرد کے لیے ہے، بشمول انبیاء بشمول رسل، ایک فرد کے لیے ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ جو کل مخلوقات میں ایک فرد کے لیے مقام محمود اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوگا، اللہ وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ اور یہ وہ مقام محمود ہوگا جس پر جب آقا علیہ السلام اللہ کے امر و اذن سے اپنی شان کے لائق تشریف فرما ہوں گے، یعنی حضور کو وہ مقام نصیب ہو جائے گا، تو بارگاہ خداوندی میں حضور کی اس مقام محمود کی شکل میں قدر و منزلت دیکھ کر، حضور کی عظمت و فضیلت کو دیکھ کر اور شان و مرتبہ کو دیکھ کر کل مخلوق مصطفیٰ کی حمد کرے گی۔ یہ جو ساری مخلوق مصطفیٰ کی حمد کرے گی وہ حضور کا مقام محمود ہوگا۔ وہ مقام محمود اضافی نماز تہجد کے نتیجے میں ملے گی، اور وہ تہجد رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ جو نفل اور راتوں کا اٹھنا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر عظیم مرتبوں کے نصیب ہونے کا باعث ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے لیے فرمایا کہ مجھے کوئی نعمت ایسی عطا نہیں کی جس کا حصہ میری امت کو نہ دیا ہو، کوئی نعمت۔ اس وقت کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ پر تو آپ کا رب درود بھیجتا ہے، صلات بھیجتا ہے، اللہ نے اسی وقت آیت اتار دی، فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اے میرے مصطفیٰ کے صحابہ اور اہل افراد امت سنو، میرے محبوب نے کہہ دیا میری طرف سے عطا ہونے والی ہر نعمت کا حصہ تمہیں ملے گا، اور تم نے کہا میں مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہوں، سنو میں اس مصطفیٰ کے اس اعلان کی عظمت اور اس کی حقانیت اس کو برحق ثابت کرنے کے لیے اور اپنے اس عمل کو ظاہر کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، میں اپنے فرشتوں کے ساتھ تم پر بھی درود بھیجتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، والذی وہی رب ہے، وہی ہے، یصلی علیکم یہ جمع کا صیغہ ہے، تم پر بھی درود بھیجتا ہے، وملائکتہ اور اس کے ملائکہ بھی۔ اب حضور پر درود بھیجنے کا طریقہ مقاصد اور ہیں، اور امت پر درود بھیجنے کا طریقہ اور مقاصد اور ہیں۔ حضور پر درود بھیجتا ہے تو حضور کی شانیں اور عظمتیں بیان کرتا ہے، حضور کی قدر و منزلت کو آشکار کرتا ہے، حضور کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے، اور اپنے حریم ناز سے منسلک کرتا ہے۔ مگر جب افراد امت پر درود بھیجتا ہے تو افراد امت پر درود بھیجنے کے کئی نتائج ظاہر ہوتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں گناہ سے رغبت پیدا کر دیتا ہے، نیکی کی طرف گناہ سے دوری پیدا کر دیتا ہے، نیکی کی طرف رغبت پیدا کر دیتا ہے، ان کے لیے حق پر عمل کرنا آسان کر دیتا ہے، طبیعت میں اس طرف چاہت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ جو اعتقادی اور عملی ظلمات، اندھیرے اور تاریکیاں ہیں ان سے بچا لیتا ہے، محبت، معرفت، اطاعت اور اپنی قربت کے نور کا فیض عطا فرما دیتا ہے۔ تو افراد امت پر بھی مگر وہ درود بھیجتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب درود تک جیسی عظیم نعمت میں امت کو شامل کیا تو یہ جو مقام محمود حضور کو نصیب ہونے والا ہے کیا اس کا حصہ نہیں ملے گا؟
جب آقا نے جنرل ضابطہ بیان فرما دیا کسی استثناء کے بغیر، اور اس کا کہیں کسی جگہ کسی حدیث میں استثناء نہیں کیا کہ بھئی اس میں نہیں ہے وہ ضابطہ لاگو ہوتا، مطلق فرمایا، تو مقام محمود کا بھی حصہ ملے گا۔ اور وہ مقام محمود کا حصہ کیا ہوگا کہ افراد امت میں سے جو لوگ وہ قائم اللیل ہو جائیں گے، راتوں کو جاگنے والے ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ لو لگانے والے ہو جائیں گے، اور اس کے نور معرفت سے اپنے قلب و باطن کو منور کرنے والے ہو جائیں گے، اور جو نفس کی خواہشوں کو ترک کر دینے والے ہوں گے، دنیا کی آلائشوں سے اجتناب کرنے والے ہو جائیں گے، اور رغبات دنیا ان سے کنارہ کش ہو جائیں گے، رب ذوالجلال قیامت کے دن جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انہیں نور کا لباس پہنا کر اپنے عرش کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر قیام کروائے گا۔ اللہ ان کے ساتھ کلام کرے گا، پردے اٹھا دے گا، ان کی طرف متوجہ ہوگا، ان کی طرف نگاہ اور نظر کرے گا، اور اپنی شان کے لائق وہ ان کو تکے گا، یہ اس کو تکیں گے۔ جب ہر کوئی اپنی بخشش کے لیے پریشان حال ہوگا، وہ جنہوں نے ساری زندگی راتیں جاگ کر گزاری، یعنی رات کے آخری پہر کا اٹھنا معمول بنا لیا، ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ جو مقام و مرتبہ نصیب ہوگا۔ صحیح حدیث پاک، صحیح حدیث سیاہ ستہ کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں اطلاع دی، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جب اس حال میں بیٹھے ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے مقام قربت کو دیکھ کر، خدا کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت کو دیکھ کر، انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے، حالانکہ نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، انبیاء رشک کریں گے۔ مولا یہ کون ہیں جنہیں اتنا اونچا مرتبہ اس کے باوجود عطا کیا، نہ انبیاء ہے نہ شہداء؟ بھئی ہمیں یہ مرتبہ ملا کہ تو نے نبوت عطا کی، کسی کو مرتبہ دیا کہ وہ مقام شہادت پر فائز ہوا، یہ کون ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید مگر تیری بارگاہ میں اتنا عظیم مرتبہ؟ یہ کہہ کر آقا علیہ السلام نے آیہ کریمہ تلاوت کی، اس کا مفہوم واضح کرنے کے لیے، اس کی حقیقت آشکار کرنے کے لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ یہ وہ ہوں گے جنہیں نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، نہ کوئی غم۔ اب یہ اس پر ہم کئی دفعہ اشارتاً بات کر چکے، ولایت کسی حلیے کا نام نہیں ہے، ولایت کسی قبیلے کی میراث نہیں ہے، ولایت کسی خاندان کا ترکہ اور ورثہ نہیں ہے، ولایت ایک مرتبہ ہے جس کے لیے کچھ قواعد، ضوابط، شرائط، مجاہدے ہیں، ریاضات ہیں، رجوع اللہ ہے، نفس کی قید سے خود کو آزاد کرنا ہے، اور راہ اخلاص پر چلنا ہے، طریق ایثار و انفاق پر چلنا ہے۔ جو اس راہ پر چل جائے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کسی ادنا غلام خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہو، جو ان شرائط کو پورا کر دے، رب کی بارگاہ سے اسے منصب ولایت نصیب ہو جاتا ہے۔ جو ترک کر دے اس کے لیے کچھ نہیں۔ تو وہ مقام محمود کا بھی حصہ نصیب ہوگا امت کو، افراد امت کو، مگر اس کے لیے طریقہ وہی ہے، پھر راتوں کا جاگنا ہے، پھر تہجد کا اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ غفلت میں سویا بھی رہے اور کہے چونکہ امتی ہوں تو حصہ ملے گا، نہیں۔ ہر ایک کے لیے کچھ بیسک کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ ریکوائرمنٹس پوری کریں گے تو وہ نتیجہ ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا۔ اس لیے عرفاء نے کہا، بلکہ عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش صاحب وہ فرماتے ہیں کہ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، اور درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اور اس جاگنے سے ان کی پیاس مٹتی ہے، چونکہ ان کی پیاس ہوتی ہے اس کا قرب، ان کی پیاس ہوتی ہے اس کا حسن۔ سو وہ جب خیرات ملتی ہے تو ان کی باطن کو سیرابی نصیب ہو جاتی ہے۔ سو آقا علیہ السلام اپنی زندگی میں عمومی معمول حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہمیشہ یہ رہا
کہ حضور راتوں کو جاگنے والے، مگر پھر جو خاص راتیں آتی ہیں، خاص راتیں، ان میں آقا علیہ السلام کے اس معمول میں زیادہ تیزی اور شدت آ جاتی، خاص مواقع۔ اور وہ جن چیزوں میں شدت آتی، جن چیزوں میں اور زیادہ سیلابی پن آ جاتا، یاد رکھیے وہ دو صفات بڑی نمایاں ہیں، دو صفات۔ ایک، آقا علیہ السلام اپنی تنہائیوں، خلوتوں، راتوں اور تاریکیوں میں عبادت میں بہت زیادہ کثرت اپنا لیتے، خاص مواقع پر۔ اور دوسرا، مخلوق کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے دست سخاوت کو اور کشادہ فرما دے۔ جب رمضان آتا تو روایتوں میں آتا ہے آقا علیہ السلام کی سخاوت ایک پہاڑی، ندی اور دریا کی طرح ہوتی، یعنی جس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ یوں تو کل حیات مبارکہ آقا سے کبھی کسی نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا جس کا مصطفیٰ نے جواب لا میں، نفی میں دیا ہو، انکار کیا ہو، کوئی سوال ہی نہیں ایسا کیا۔ مگر جب یہ رمضان کا موقع آتا تو اس موقع پر حضور کی سخاوت اتنی ہوتی کہ کوئی ایک مانگتا آقا 100 دیتے، 100 دیتے۔ ہم رمضان میں ہاتھ اور کھینچ لیتے ہیں، اور یہ جو کھینچ لیتے ہیں اس کا تعلق اپنی ذات اور گھر سے نہیں ہے۔ گھر میں ہم چاہتے ہیں سارا کچھ ہو، ہم دینا بند کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، روزے ہیں، عید آ رہی ہے، ہم اپنے نفس کی پرورش میں لگ جاتے ہیں، جبکہ سیرت مصطفیٰ یہ ہے اس کی بارگاہ سے جب خاص عطاؤں کا موقع آئے، رات ہو یا مہینہ، تم اس کی مخلوق کے لیے ہاتھ کشادہ کر دو، وہ اپنا ہاتھ تمہارے لیے کشادہ کر دے۔ تو ان میں سے پھر ایک موقع یہ جو شب برات ہے، شب برات وہ خاص موقع ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس موقع پر معمولات کو اپنایا، اور ان میں سے ایک شے وہ ہم اس وقت آپ کو بڑی معتبر اور مستند طریق پر اس لیے سنوانا چاہتے ہیں، اس پر مبسوط گفتگو انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہوگی، چونکہ اسی رات پھر جو ہے وہ شب برات ہے، شب برات۔ تو اس موقع پر ہم اسی دن کے وقت ہم یہ کریں گے، رات کے وقت پر ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ اس کا اعلان بھی جو ہے وہ اختتام پر کیا جائے گا، مگر یہ اس لیے ضروری ہے کہ جوں علم کے ساتھ لوگوں کا ربط بڑھتا جا رہا ہے، اس میں پھر کئی قسم کے ابہام بھی سامنے آتے ہیں، بہت سارے لوگ سوالات اور اشکالات کھڑے کر دیتے ہیں، اور پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے سوالات اور اشکالات دو عنوانات کے تحت ہوتے ہیں۔ ایک عنوان آقا علیہ السلام کی ذات اقدس، اس کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، اور دوسرا وہ اعمال اور وہ معمولات جن کا تعلق فرد کی ذاتی زندگی کی طہارت سے ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ان دو کو بالعموم کیوں معمول بنایا جاتا ہے، اپنے بحثوں کا عنوان کیوں بنایا جاتا ہے۔ اس پر تھوڑا سا ابھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بات سنیں گے، پھر اگلے جمعۃ المبارک پر ہم انشاءاللہ جی اس کا والیوم بعض سکولرز، بعض تبلیغ کرنے والے، خطاب کرنے والے بے ترک کہہ دیتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں، اور 15 شعبان معظم یعنی شعبان کے نصف شب کی، جو نصف شعبان کی اس مبارک رات کی کوئی فضیلت، کوئی اہمیت اور کوئی تخصیص نہیں ہے، بے ترک بیان کر دیتے ہیں۔ اب صحیح سیاستہ کی معتبر کتاب جامع ترمذی، سنن ترمذی، اس کی طرف آ رہے ہیں، اس کا باب 39۔ اب وہ لوگ اس پر توجہ کریں جن کا یہ خیال ہے کہ شب برات کا اور 15 شب شعبان کا کوئی وجود، کوئی
मानू तलम्मुस तय करें कबल इसके कि वो झूठे फतवे जारी करें जहालत पर मबनी। बाब 39 इमाम तिरमिज़ी ने बाब कायम किया है, बाब मा जाअ फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान, 15वीं शब शाबान की फजीलत में बाब कायम किया इमाम तिरमिज़ी ने, और उन्वान ही ये शब निस्फ शाबान कायम किया इस उन्वान के साथ। और आगे फिर इमाम तिरमिज़ी ने हदीस नकल की, जो हदीस की रावी फिर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, और उनसे रिवायत किया है हजरत उर्वा ने अन उर्वा अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत फ़क़दतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन फ़ख़रजतु फ़इज़ा हुवा बिल बक़ी। अब यहाँ दो बातें साबित होंगी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं इस 15 शाबान की रात थी जिसे हम शब बारात कहते हैं, ये 15 निस्फ़ शाबान की रात थी। मैंने अचानक रात को देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बिस्तर मुबारक पे आराम फरमा नहीं थे। जब मैंने देखा कि बिस्तर पे आराम फरमा नहीं है तो मैं फौरन घर से निकल पड़ी आपकी तलाश में। जब तलाश में निकली तो फैज़ा हुआ बिल बक़ी, मैंने आका अलैहिस्सलाम को जन्नतुल बक़ी यानी बक़ी के कब्रिस्तान में पाया। यहाँ से दो बातें साबित हुई। एक इमाम तिरमिज़ी का 15 शाबान की शब के उन्वान से पूरा बाब कायम करना, और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को रिवायत करना कि 15 शाबान की शब उठकर इबादत करना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत था बतौर खास। और सिर्फ इबादत नहीं, इस शब आका अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, जन्नतुल बक़ी में तशरीफ ले गए। तो दो सुन्नतें साबित हुई। बाद लोग इस मुखालते में भी मुब्तला हैं, और मैंने पढ़ा है बाज़ अखबारात में बाज़ लोगों ने कह दिया कि कब्रिस्तान जाना और फातिहा करना भी इस्लाम में कहीं साबित नहीं है। तो देखिए ये सुनन तिरमिज़ी के बाब से साबित है, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको जन्नतुल बक़ी में पाया। और जब आप उनके पास पहुंची तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अकुन्ति तख़ाफ़ीना अन यक़ीफ़ अल्लाह अलैहि व रसूलुहु, ए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ती दौड़ती मुझे तलाश करने के लिए आई हो, तुम्हारा क्या ख्याल है अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हारी हक तलफी करेगा? अब यहाँ बड़ा लतीफ नुक्ता है। उनको एक गुमान गुजरा था जिसको आगे बयान करती है। वो तो या रसूल अल्लाह इन्नी ज़ननतु अन्नका अतैता बअद निसाइक, या रसूल अल्लाह मुझे ख्याल गुजरा, गुमान गुजरा कि शायद आप किसी और ज़ौजा मुतहरा के हुजरे में तशरीफ लेने गए हो। यानी वो रात बारी के एतबार से उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की थी, और एक बतकाज़ा बशरियत जब उठी निस्फ शब रात को 15 शाबान को तो देखा आपका तशरीफ फरमा नहीं है। ऐसे बतकाज़ा बशरी ख्याल आया कि कहीं आका अलैहिस्सलाम किसी और ज़ौजा मुतहरा के हाथ तशरीफ न ले गए हो। अब आका अलैहिस्सलाम उनके ज़हन में उस मख्फी ख्याल को जान गए। ये उस नबी की बसीरत है, ये उस नबी का इल्म है, नबी का कश्फ है, नबी की निगाह है कि वो किस ख्याल के पेश नजर वो तलाश कर रही है। तो आपने फरमाया एक तो जान गए, दूसरा फरमाया क्या तेरा ख्याल है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल वो तुम्हारी हक तलफी करेंगे? यानी उठे आका अलैहिस्सलाम थे, तलाश हुजूर की जात की हो रही थी, मगर आका अलैहिस्सलाम ने उनका गुमान जो आका अलैहिस्सलाम के बारे में था उस पर अल्लाह का इसम शामिल करके फरमाया क्या तेरा ख्याल है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल हक तलफी करेंगे? ये नहीं फरमाया कि रसूल हक तलफी करेगा, नहीं, बल्कि फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल ऐसा करेंगे। इशारा इस अमर की तरफ था कि रसूल का हर अमल वो रसूल का नहीं होता, वो अल्लाह का अमल तसव्वुर होता है, और रसूल की निस्बत सूए ज़न अल्लाह की निस्बत सूए ज़न होता है। रसूल का अदब अल्लाह का अदब होता है, और रसूल से हुस्न ज़न और हुस्न अदब अल्लाह के साथ हुस्न ज़न और हुस्न अदब होता है। ये मुकाम रिसालत का इशारा फरमा दिया। उन्होंने जब अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मुझे ये गुमान गुजरा कि शायद आप किसी ज़ौजा मुतहरा के हाथ तशरीफ न ले गए हों, तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, बात यह है आयशा फ़क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल यंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शाबान, कि जब शाबान की 15वीं की रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला इला समाए दुनिया
آسمان دنیا کی طرف ایک خاص شان کے ساتھ نازل ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یوں تو آسمان دنیا کی طرف ہر رات کے پچھلے پیر نازل ہوتا ہے، تو جب نصف شعبان کی رات کی تخصیص فرمائی تو اس کا مطلب ہے اس رات کسی اور شان کے ساتھ، بڑی عظیم مغفرت کے اعلان کے ساتھ، عظیم رحمتوں کے اعلان کے ساتھ، عظیم عطا و سخا کے اعلان کے ساتھ اترتا ہے۔ ادھر آتا ہے فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَهْرِ غَنَمِكَ، تو ایک قبیلے کا ذکر کیا جن کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھی، فرمایا وہ قبیلہ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی بڑھ کر اس رات اللہ میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس شب برات، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں کہ اس رات دوزخ سے آزادی ہوتی ہے، برات ہوتی ہے، بخشش کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد امام ترمذی روایت کرتے ہیں وفی الباب عن ابی بکر الصدیق، اسی باب میں اسی موضوع پر یہ حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے۔ تو 15 شعبان کی رات کی اہمیت حضور کی سنت سے ثابت ہوئی، سیدنا صدیق اکبر کی روایت سے ثابت ہوئی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، جسے امام ترمذی نے مستقل باب قائم کر کے بیان کیا۔ اب آپ دیکھیے کون کون سے ائمہ حدیث تھے جنہوں نے شب برات 15 شب شعبان کے باب قائم نہیں کیے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں حدیث کے ذخیرے میں کوئی ایک آدھ حدیث چھپی پڑی ہے اور کسی کی نگاہ سے نہیں گزری۔ کتب حدیث میں سیاستہ میں ابواب قائم ہیں نصف شعبان کی شب پر، اور ابواب قائم ہو اور پھر کہا جائے کہ اس کی کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، اس پر تعجب ہوگا۔ جی، یہ ایک بنیادی مغالطہ جو پیدا کیا جاتا ہے یا بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے، ہم نے اس کے ازالے کے لیے چاہا کہ آپ کو براہ راست ریفرنسز کے ساتھ کوئی بات بتا دی جائے۔ بحمداللہ تعالیٰ جو اگلے جمعے کی رات ہے، یعنی جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات جس میں یہ عظیم شب برات واقعہ ہونے والی ہے، اس میں انشاءاللہ یہاں پر پوری رات کی شب بیداری کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ اجتماعی اعمال ہوں گے، کچھ انفرادی ہوں گے۔ کچھ وقت ایسا ہوگا جس میں جو انفرادی طور پر لوگوں کو دیا جائے گا، جس نے اپنے جو اوراد و وظائف کرنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں اپنے ذوق اور اپنے طریقے کے مطابق۔ کچھ وقت جو ہوگا وہ اجتماعی ہوگا۔ بس ایک یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ہر چیز کو اس کی اصل فارم میں پوچھتے ہیں، جی یہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک آقا علیہ السلام کا دور مبارک تھا جو سب سے بہتر اور خیر کا دور تھا۔ حضور کی ذات اتنی جامع و صفات اور ہماگیر تھی کہ براہ راست حضور کے پاس صرف بیٹھنا بھی عبادت تھا، صرف بیٹھنا، تکنا، سننا پھر اس سے اعلیٰ درجے کی عبادتیں تھا، مگر صرف بیٹھ جانا حضور کے پاس یہ بھی عبادت تھا اور مقبول عبادت تھا۔ اسی نے صحابی بنایا ہے نا۔ صحابی نوافل، ریاضت، مجاہدے سے نہیں بنا کوئی، بس حضور کو ایمان کی حالت میں تک لیا، صحابیت مل گئی، صحابیت مل گئی۔ مگر جب بعد کے دور آئے اور آقا علیہ السلام کا وجود مبارک حیات ظاہری سے پردہ فرما گیا، تو اب بہت ساری چیزوں کے لیے ریاضت، مجاہدے کی ضرورت پڑی۔ جس طرح علم و فن ترقی کرتا ہے، صحابہ میں سے کسی نے یہ درسیات نہیں پڑھے تھے، یہ کتابیں نہیں پڑھی تھی، صرف، نحو، منطق، فلاں 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 فلاں، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، یہ کچھ نہیں پڑھا۔ انہوں نے براہ راست صرف ایک کتاب یہ قرآن مصطفیٰ سے پڑھی، اور بعض نے یہ بھی پوری نہیں پڑھی، مگر ان کی صرف بخشش کے لیے نہیں، ان کی تا قیامت امت پر فضیلت کے لیے یہ ایک ہی شے کافی ہے، ایک ہی شے کافی۔ مگر آج ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ہم کلام و بیان پڑھتے ہیں، ہم فصاحت و بلاغت پڑھتے ہیں، جس سے قرآن اور دین کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی ترقی، ارتقاء کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کچھ ریاضتیں، مجاہدے ضرورت ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اپنی اپنی طبیعت پر ہوتا ہے، نہ فرض و لازم اور واجب ہو جاتے ہیں، یہ اپنا اپنا ذوق کا سودا ہوتا ہے، ذوق کا۔ اس کے لیے بعض اجتماعی عبادات اختیار کی جاتی ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ نوافل تنہا پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہوتا ہے،
اور راتوں کو جاگنا تنہا یہ بہت بڑے شرف اور فضیلت کی بات ہے، مگر جب اجتماعی ماحول اس کے لیے وہ ہیلپ فل نہ ہو، مددگار اور مفید نہ ہو، اور بیٹھنا گھر میں ہر کسی کے لیے اٹھ کر یہ سارا کچھ کرنا ممکن نہ ہو، اس وقت ضرورت پیش آتی ہے کہ ان چیزوں کو معاشرتی سطح پر اجتماعیت کے ساتھ کیا جائے، تاکہ سارے مل کر کریں تو اس میں زیادہ لذت بھی آئے اور قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ معلوم نہیں ہے 100 لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کس کا عمل اللہ کو ایسا بھائے کہ اللہ اس کے صدقے سب پر کرم فرما دے۔ تو یہ جو اگلا جمعہ آ رہا ہے اس کی رات انشاءاللہ العزیز یہاں پر شب بیداری ہوگی۔ آپ تمام احباب کو نہ صرف دعوت دے رہا ہوں بلکہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ پورا ہفتہ حسب حال دوسروں کو دعوت دیں، یہاں تشریف لائیں، اجتماعی اعمال بھی ہوں گے، انفرادی بھی ہوں گے، اور اختتام پر صبح جو احباب روزہ رکھنا چاہیں گے ان کے لیے سحری کا بھی بندوبست یہیں پر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت اس آنے والی رات اور ہر آنے والے لمحے کو ہمارے لیے ایمانی اور روحانی اعتبار سے زیادہ مضبوط، پختہ اور بلند بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔